آپ دیکھ رہے ہیں آواز وطن نیوز۔ سید حامد علی کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں فیضان رمضان پاکستانی مسجد کے زیر اہتمام شہدائے کربلا اور پاک افواج کے شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے 7 محرم الحرام کے دن قرآن خوانی اور خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن خوانی میں علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر انٹرنیشنل صوفی عمر دراز پاکستانی کے صاحبزادے خطیب امام علی رضا نے کہا کہ واقعہ کربلا سے تمام مسلمانوں کو پیغام ملتا ہے کہ ہر حال میں دین الہی اور حق کا پرچم بلند رکھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حق بابا صوفی محمد رمضان پاکستانی چشتی قادری المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا اور صوفی عمر دراز پاکستانی کا بیٹا علی رضا پاکستانی الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ محرم الحرام میں تمام شہدائے کربلا بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے ایصال ثواب کے لیے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کے لیے اور ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے ہمارے ملک پاکستان کی جو افواج ہے اس وطن کے جو محافظ ہیں ان کے شہداؤں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تمام عالم اسلام کو تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کس حوالے سے کہ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار قربان کیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اپنی آل شہید کرائی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک بولنا آسان ہے کہ میں نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا، انہوں نے اپنے بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کے نبی کے دین کو بچانے کی خاطر، اللہ کے نبی کے ناموس کی خاطر اور اللہ کی نبی کی امت کی خاطر، یعنی ہماری خاطر۔ تو تمام سے مسلمانوں سے دعا ہے کہ آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت اور ایمان کے جذبے کو برقرار رکھیں اور نبی پاک کے نواسے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے امن کی فضا کو قائم کریں، صبر سے کام لیں، کوئی بھی مشکل وقت آئے صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اپنے افواج پاکستان کا دفاع کریں، اپنے ملک کا دفاع کریں، وطن کے محافظوں کا دفاع کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور بالخصوص قرآن پاک کو اس کی تعلیم کو عام کریں، نماز کو قائم رکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ امام حسین کا کردار یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی جب شہید ہونے کا وقت آیا تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ چاہتے تھے کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جذبے کو بلند کرتے ہوئے اپنے کردار کو باوقار بنائیں اور امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وطن کا دفاع کریں، اپنے دین اسلام کا دفاع کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وطن یا کفن۔